فرمایا کہ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی بات ہو رہی تھی، اب یہ دیکھ لیں کہ کتنے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو ذکر کیا، مگر افسوس ان لوگوں پر کہ جو ان عظیم فائدوں کو حاصل نہیں کر رہے اور اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں فائدہ ایک مقررہ مدت تک، پھر ان کو ان کی جو جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے، یعنی تم اپنے جانور چوپائے کو، جو قربانی کے جانور ہے، جو ہدی ہے، حج کے جانور ہیں، تو وہ بھی تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن جس جانور کو آپ نے قربانی کے لیے خاص کر دیا تو اب وہ شاعر اللہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ حج کی قربانی کے لیے خاص کریں تب بھی شاعر اللہ ہو گیا، اللہ کی نشانی ہو گیا، اور عام قربانی کے لیے کریں تب بھی وہ اللہ کے نشانی کے لیے ہو گیا۔ تو اس لیے حج کا جانور ہو چاہے ہماری قربانی کا جانور ہو، تو اس قربانی کے جانور کو جو آپ نے قربانی کے لیے فکس کر دیا ہے تو اب اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر وہ دودھ دینے والی گائے ہے تو اس کا دودھ آپ استعمال نہ کریں، اور دودھ اگر ضائع ہو رہا ہے تو دودھ نکال کے غریب کو دے دیں۔ اس کے جسم پر بال اگ گئے تو اس کے بالوں کو اپنے پرسنل میں یوسیج میں نہیں لے کے آئیں، اس کے بال کاٹ کر وہ کسی غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ پھر یہ جو حج کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا، تو کہا کہ جتنے عرصے تک زندہ تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، وہ فائدے کی اس لیے کہ حج کے اندر اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس سواری نہیں ہے اور اونٹ آپ کے پاس تھا قربانی کے لیے، تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ضرورت کے تحت اس پہ سواری کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اونٹنی ہے یا گائے ہے تو اس کا دودھ پی کے آپ اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ تو اتنا فائدہ ان جانوروں سے حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ ضرورت کے تحت۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ان کی جگہ جو ہے یہ بیت اللہ ہے، یعنی قربانی کے حج کے جو قربانی کے جانور ہے وہ حرم شریف میں ذبح کیے جائیں گے۔ اور حرم شریف سے مراد صرف وہ مسجد نہیں ہے جس کے اندر جا کے طواف ہوتا ہے، ایک پورے 23 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ کتنا ایریا؟ 23 کلومیٹر ہے۔ وہ مکہ شریف بڑا ہو گیا ہے، مکہ شریف تو ان 23 کلومیٹر سے ہی باہر چلا گیا، لیکن قربانی کا حج کی قربانی کا جانور جو ہے وہ اس 23 کلومیٹرز کے ایریے میں قربان ہو سکتا ہے۔ تو چاہے مینا میں کر لے، مینا بھی پورا کا پورا حرم میں آتا ہے، یا اور کسی دوسری سائٹ میں کر لیں، لیکن شرط یہی ہے کہ حرم کا ایریا ہو، اور حرم کے ایریے سے باہر آپ کو جانور بھی سستا مل جائے گا اور قربانی بھی سستی ہو جائے گی، تو وہاں پہ قربان کرنے سے آپ کی حج کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہو گئی ہے اور رکوع پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کی، اپنی حرمات کی، اپنے شاعر کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔